اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ 201 201 کہ غسل جنابت وضو کی جگہ کافی ہوتا ہے، بلکہ ہر وہ غسل جس کا شریعت میں حکم ثابت ہے معتبر دلیل کے ساتھ وہ ثابت ہے تو وہ وضو کی جگہ کافی ہوتا ہے، اور جس کی دلیل معتبر نہیں ہے اس کو ہم انجام دیں گے رجاء کی نیت سے، یعنی غسل کا حکم احتمالی ہے، یقینی نہیں ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ احتمالی غسل جو ہوتے ہیں وہ وضو کی جگہ کافی نہیں ہوتے، احتمالی وضو کی جگہ کافی نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی غسل کسی ٹائم پہ یقینی ہے، وہی غسل دوسرے ٹائم فرق آ گیا ہے وقت کا تو وہ احتمالی ہو جائے گا، وہی غسل ٹائم میں کیا جاتا تو وہ وضو کی جگہ کافی تھا، کیونکہ اس ٹائم میں اس کا استحباب یقینی ہے، اس ٹائم سے ہٹ کے اس کا استحباب یقینی نہیں ہے، احتمالی ہو جائے گا تو یہ پھر وضو کی جگہ کافی نہیں ہے۔ تو یہیں سے آج ایجاد کر لیں کہ وہ غسل کافی ہے جس کی دلیل معتبر ہے، تاکہ احتمالی نہ بنے۔ جس کی دلیل معتبر نہیں ہے اس کو ہم رجاء کی نیت سے کریں گے، اس کے ہونے کا احتمال ہے، یقین نہیں ہو رہا، اطمینان نہیں ہو رہا کیونکہ دلیل معتبر نہیں ہے، لہذا وہ غسل وضو کی جگہ کافی نہیں ہوگا۔ ایک یہ، اور دوسری چیز آئے گی کہ استحاضہ متوسطہ والی خاتون کا جو غسل آتا ہے وہ غسل احتیاطی ہے، اس کی یقینی تکلیف وضو ہے، غسل بھی ساتھ ہے یا نہیں ہے، تو غسل کو ذکر کیا ہے شاید احتیاط واجب بنا پر سید نے، وہ والا غسل وضو کی جگہ کافی نہیں ہوتا کیونکہ اس کی تکلیف ہی وضو ہے، یہ ساتھ ملایا گیا ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو، استحاضہ متوسطہ والی خاتون کا غسل وضو کی جگہ کافی نہیں ہوتا کیونکہ وہ غسل احتیاطی غسل ہے، تو لہذا احتمالی احتیاطی غسل جو ہوتے ہیں یہ وضو کی جگہ کافی نہیں ہوتے، جو معتبر روایت کے ساتھ ہیں احتیاطی نہیں ہے وہ وضو کی جگہ کافی ہے۔ بعد میں کیوں کیا ہے؟ تجدید نماز کے لیے تجدید کرے تو وہ اور بات ہے، جیسے تجدیدی وضو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، ویسے ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، نماز کے لیے تو تجدید ہے، اس کے علاوہ اس دن آپ نے پڑھا ہے کہ دوسرے کاموں کے لیے تجدید کا استحباب شکار سے خالی نہیں ہے۔ یجزی غسل الجنابہ یجزی غسل الجنابہ عن الوضو وضو لکل ما اشترطا بہی، ہر وہ چیز جس میں وضو شرط ہے، او اشترطا بہی، اس میں غسل جنابت کافی ہے، وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ وکذالک غیر غسل الجنابہ من الاغسال، غسل جنابت کے علاوہ جو غسل ہیں وہ بھی کافی ہوتے ہیں، التی تثبت اور ثابتت مشروعیتها، جن کی مشروعیت ثابت ہے یعنی معتبر دلیل، وہ غسل بھی وضو کی جگہ کافی ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ غسل وضو کی جگہ کافی ہوتا ہے بس ثابت ہو، جس کی مشروعیت ثابت نہیں ہے، رجاء والا ہے، تو احتمالی ہے، احتیاطی ہے، تو وہ کافی نہیں، کیونکہ ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ ہیں شریعت میں یا نہیں ہے۔ اچھا، اب ہے کہ ایک بندے کی رطوبت نکلی ہے اور اس نے استبراء بالبول نہیں کیا ہوا تھا، تو یا شک ہے کہ استبراء بالبول کیا تھا یا استبراء بالبول نہیں کیا تھا، تو اصل یہ ہے کہ نہیں کیا، تو یہ رطوبت جو مشتبہ ہے یہ منی کے حکم میں جائے گی۔ یہ اشتباہ جس سبب سے بھی ہو، کبھی ایسا ہوگا اشتباہ اس لیے ہوا ہے کہ اندھیرا ہے، اگر اشتباہ اندھیرا نہ ہوتا نا
تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منی ہے یا کوئی اور چیز۔ اشتباہ اس لیے ہوا ہے کہ لیبارٹری میں موجود نہیں ہے، اگر لیبارٹری میں ہوتا تو وہ خود زمین لگا کر چیک کر لیتا کہ یہ منی ہے یا کوئی اور چیز۔ اشتباہ اس لیے ہوا ہے کہ اندھا ہے، اگر آنکھیں ہوتی تو اشتباہ نہ ہوتا۔ کہا جس وجہ سے بھی اشتباہ ہوا، اشتباہ ہے جی ہے، اشتباہ ہے تو حکم بھی جاری ہوگا کہ اگر استبراء بالبول نہیں کیا ہوا تو غسل دوبارہ کرنا، نیا غسل جناب کرنا۔ کہاں گیا؟ اذا خرجت رطوبہ مشتبہ بعد الغسل، غسل کے بعد رطوبہ مشتبہ نکلی، منی ہے کہ کوئی اور چیز ہے پتہ نہیں چلا۔ وشکا فی انہ استبرا بالبول ام لا، اس کو شک ہے کہ استبراء بالبول کیا تھا یا استبراء بالبول نہیں کیا تھا، تو بنا علی عدم استبراء بالبول، استصحاب ہوگا عدم کا۔ تو جب عدم استبراء ہے تو اس مادے کو ہم منی کے حکم میں داخل کریں گے، جب منی ہے تو فیاجب علیہ غسل واجب۔ یہ مسئلہ ہے۔ لا فرق فی جریان حکم رطوبہ المشتبہ بین یکون الاشتباہ بعد الفاصل والاختبار، کوئی فرق نہیں ہے کہ رطوبہ مشتبہ جو ہے اس پر منی والا حکم جاری کریں گے اور رطوبہ مشتبہ والے احکام جاری کریں گے، یعنی غسل واجب کریں گے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بین یکون الاشتباہ بعد الفاصل والاختبار، یہ اشتباہ ہوا ہے فاس کے بعد، اس نے فاس کی اختبار کیا، پہلے اختبار نہیں تھا، فاس و اختبار جو کیا تو اب اشتباہ ہو گیا، تو بھی وہی حکم ہوگا، اشتباہ تو ہو گیا۔ وبین یکون قبل الفاظ ہے والاختبار، فاس و اختبار سے پہلے اشتباہ ہو گیا ہو، کوئی فرق، اشتباہ ہے ہاں جی ہے۔ کیوں اشتباہ ہوا ہے؟ ولا لعدم امکان الاختبار، کہ اختبار نہیں ہو سکتا تھا، من جہت العمی اندھا ہے، او ظلم یا اندھیرا ہے، اور ناویزہ لے گیا کوئی اور سبب ہے جس کی وجہ سے اختبار نہیں ہو سکتا، اشتباہ ہے، ہمیں اشتباہ چاہیے تاکہ یہ حکم آ جائے غسل کرنے کا، کیونکہ اس نے استبراء بالبول نہیں کیا، اشتباہ چاہیے اور اشتباہ ہو۔ ہاں نہ یہاں جو نص آ جائے فتویٰ ہی دینا پڑے گا، جب معصوم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر استبراء بالبول نہیں کیا ہوا تو منی کے حکم میں آئے اور غسل کرنا، معصوم کہہ رہا ہے غسل کرنا ہوگا، تو مرجع کیوں احتیاط واجب لگا ہے؟ احتیاط واجب وہاں ہوتی ہے جب غسل کا حکم ہے یا نہیں ہے اس میں شک ہے، یہاں غسل کا حکم ہے بس، تو یہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غسل احتیاطی ہے اور یہ وضو کی جگہ کافی نہیں ہوگا، یہ والا کافی ہوگا، یہاں حکم یقینی ہے معصوم کی طرف، وہ وضو کی جگہ کافی نہیں ہوتا جو احتیاطی ہو، یعنی معصوم کی طرف سے حکم ہے یا نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، احتمالی غسل ہے، وہ جس کا حکم شریعت میں ہے اس مورد میں حکم ہے کہ غسل کرنا بھی غسل جنابہ، استبراء بالبول نہیں کیا ہوا، اس کو احتیاطی احتمالی نہیں بنانا، یہاں یقینی حکم ہے، آپ کو روایت ملے گی، احتیاطی احتمالی ہوتا ہے جہاں کوئی آپ کو معتبر روایت نہیں ملے گی، وہاں وضو کی جگہ بھی کافی نہیں، یہ کافی بھی ہوگا، یہ احتیاط واجب ادھر نہیں لگانی بھائی۔ ہمارا جو جنابت کا موضوع ہے نا وہ اب ہو گئی ہیں تین چیزیں، ایک ہے جماع، انزال نہیں ہوا، جماع ہوا ہے تو غسل جنابت کرنا ہے، دوسرا ہے خروج المنی، منی خارج ہوئی ہے غسل جنابت، تیسرا ہے المادہ المشتبہ، مشتبہ مادہ نکلے جس سے پہلے آپ نے استبراء نہیں کیا تو اور انزال پہلے ہوا تھا، اس کے بعد استبراء نہیں کیا، پھر مادہ مشتبہ، تو یہ تیسرا سبب ہے غسل جنابت، نہ کہ ہمارے پاس سبب دو ہیں اور یہاں احتیاط واجب وہاں، یہ تیسرا سبب ہے مستقل متحقق ہو گیا ہے۔ یہ اب سمجھ آئی ہوگی آپ کو، اگرچہ آپ جب بڑے ہوں گے تو آپ کہیں گے جی سبب دو ہیں اور یہ تعبدیہ آ جائے گا آگے، بہرحال یہاں حکم ہے نہ کہ احتیاط واجب۔ اچھا یہ مسئلہ ختم، آگے 204، ایک بندے کو غسل کے دوران حدث اصغر اس سے سرزاد ہو گئی ہے،
غسل کے دوران باول خارج ہو گیا ہے یا ری خارج ہو گئی ہے دوران غسل. اب کیا ہے یہاں پر اختلاف ہوا ہے علماء کا. کسی نے کہا سارا غسل دوبارہ کیا جائے گا. کیوں کیا جائے گا؟ کوئی ری جو ہے وہ کوئی جنابت کا سبب ہے جو سارا غسل دوبارہ کیا جائے گا؟ سارا غسل دوبارہ کریں. یا دوسرا یہ ہے کہ یہی غسل جاری رکھیں اور ساتھ وضو کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. سید فرماتے ہیں کہ آپ کو ہم اختیار دیتے ہیں کہ آپ اسی غسل کو جاری رکھیں، مکمل کریں اور اس کے بعد وضو کر لیں، کیونکہ غسل جنابت کے لیے کر رہے تھے اور حدث اصغر فرض درمیان میں ہو گئی ہے تو اس کے لیے وضو ہو جائے گا. ایک یہ کام آپ کریں، جام بین الحاضل غسل والوضو، یہ غسل مکمل کریں اس کے بعد وضو. ایک یہ طریقہ ری خارج ہو گیا ہے نا غسل کے دوران. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ اس غسل ترتیبی کو چھوڑیں اور جائیں غوطہ لگائیں، التماسی کریں. پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ ترتیبی کو جان بوجھ کر چھوڑ کر آپ التماسی کی طرف جا سکتے ہیں. کل پڑھا ہے نا، عدول کر سکتا ہے جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے. یہاں تو ایک تھوڑی مجبوری بن گئی ہے تو یہ والا بندہ ترتیبی چھوڑے وہاں پر غوطہ لگائے تو اب غسل جنابہ یہ غوطے والا اس نے کیا ہے، لہذا اب ساتھ وضو کی ضرورت ہے. تو اسی کو مکمل کرے جمع وضو، یا یہ چھوڑ کے ترتیبی چھوڑ کے التماسی کی طرف. یا التماسی تدریجی کر رہا تھا نا اور ری خارج ہو گئی تو ابھی مکمل نہیں ہوا تو اس کو اختیار ہوگا یہی کہ التماسی تدریجی مکمل کر کے ساتھ وضو کر لیں، یا بالکل چھوڑے ادھر گھر آئے اور نلکے کے آگے ترتیبی کر لیں نئے سرے سے ترتیبی. تو اب بھی جب ترتیبی کرے گا تو ساتھ وضو کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ اختیار لو حدث بالاصغر حدث اصغر فرض یا فی اثناء الغسل، غسل کے دوران غسل من الجنابہ ہو رہا تھا، جنابت والا غسل ہو رہا تھا. فلہ اب اس کو اختیار ہے کہ ان یتمہ اس کو مکمل کرے، ولاوت وجوبا ضم الوضوء الیہ ہی نہ ساتھ احتیاط والی بنا پر وضو کو ملا دیں. وَلَهُ العدول الاستنافی من الترتیبی الی الالتماسی، عدول استنافی بھی کر سکتا ہے، ترتیبی یہ چھوڑ دے التماسی کی طرف چلا جائے. وبالعکس جا التماسی کو چھوڑ دے جب وہ تدریجی کر رہا تھا نا، دفعی تو نہیں چھوڑا جاتا، التماسی تدریجی کو چھوڑ دے اور ترتیبی کی طرف چلا ہے. ولا حاجت حینئذ جب یہ التماسی سے ترتیبی یا ترتیبی سے التماسی کی طرف جا رہا ہے تو لا حاجت حینئذ الی ضم الوضو، ساتھ وضو کو ملانے کی ضرورت نہیں، اب وہی کافی ہو جائے. واضح؟ ہاں آگے یہ التماسی سے ترتیبی یہ صورت نہیں ملے تو وہ بھی کافی ہے نا. اختیار جو ہے وہ والا کام اگر کر رہے تو کافی. اور یہ آگے والی کیوں نہیں لکھی ہوگی بات؟ کیونکہ وہ پیچھے جو لکھا ہے کہ اختیاران جب آپ ترتیبی کو چھوڑ کے التماسی کر سکتے ہیں، تو یہاں تو بدرجہ اولا کر. اچھا یہ تھا غسل جنابت میں حدث اصغر سرداد، اور جو غسل ہے ان میں حدث سرداد ہو جائے. غسل جمعہ کرتے وقت حدث اصغر سرداد ہو گئے تو بھی کہا یہی ہو کہ اس غسل کو مکمل کرے اور ساتھ وضو کرے، یا اس ترتیبی کو چھوڑے اور التماسی کی طرف چلا جائے. وہی جمعہ کا التماسی، جنابت تو ہے ہی نہیں. یا خاتون غسل حیض کر رہی اور ساتھ حدث اصغر ہو گئی ہے، حیض کا غسل آپ مکمل کرے ساتھ وضو کر لے گی، یا یہ چھوڑ کے سیدھا غسل التماسی کر لے. ساری باتیں وہی ہیں. استحاضہ جو ہے، استحاضہ میں استحاضہ متوسطہ میں تو وضو کے ساتھ غسل کے ساتھ وضو کرنا ہی ہے ہر صورت میں، چاہے غسل کے دوران حدث اصغر سرداد نہ ہو، حدث اصغر سرداد ہو، وہاں تو وضو کرنا ہی ہے استحاضہ متوسطہ والے نے، کیونکہ اس کا غسل وہ نہیں ہے، احتیاطی ہے، لہذا اس نے تو وضو کرنا ہی ہے چاہے حدث اصغر سرداد نہ بھی ہو. اذا حدث اثناء سائر الاغسال بحدث الاصغر، دوسرے غسل ہیں ان میں حدث اصغر سرداد ہو گئی تو جرا علیہ ما تقدم فی غسل جنابہ، یہ اوپر والا مسئلہ جاری ہوگا جو غسل جنابت میں گزرا ہے. الا فی الاستحاضہ المتوسطہ،
استعاذہ متوسطہ والی خاتون ہے تو فإنہ یاجب فی الوضوء علی کل حال، اس میں تو وضو واجب ہے، چاہے غسل کے دوران حدث اصغر سرزاد ہوئی ہو، حدث اصغر سرزاد نہ ہوئی ہو، اس میں اس نے وضو ساتھ کرنا ہی، آگے آ جائے گی تفصیل۔ اچھا، اور جی حدث اکبر سرزاد ہو گئی ہے غسل کے درمیان، حدث اکبر غسل جنابت کر رہا تھا اور اس میں جنابت سرزاد ہو گئی، تو کہا اب جو کچھ کر چکا یہ تو ختم، پھر سے غسل جنابت شروع کرے، پھر سے غسل جنابت شروع کرے، یہ تو آسان ہے، دوبارہ سے ترتیبی کر رہا تھا، جو جہاں تک پہنچا ہے وہ ختم، نئی جنابت ہو گئی ہے تو پھر سے غسل جنابت کرے گا۔ نہیں نہیں، ابھی جو آپ نہلاتے ہیں، جس ہم خشک کر کے نہلاتے ہیں، پانی پہنچانا، تو یہ تو تھی حدث مماثل ہے، پہلے بھی جنابت کا غسل ہو رہا تھا اور اب بھی جنابت ہی ہوئی ہے، تو حدث ایک جیسی ہے نا، مماثل ہے۔ اور اگر حدث مخالف ہو کہ خاتون غسل حیض کر رہی ہے اور ساتھ اس پر جنابت بھی ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے غسل حیض کے دوران شوہر نے جماع کر دیا تو جنابت بھی ہو گئی ہے، تو یہ کیا کرے؟ کہا اس کو اختیار ہے کہ یہ یا تو اس طرح کرے، یہ حیض والے کو مکمل کرے، اس کے بعد جنابت والا کرے، یا اب جنابت والا اور حیض والے کی نیت سے دوبارہ سے ایک ہی غسل کر لے، جام کی نیت ایک ہی غسل کرے، آرثر نو، یعنی پھر سار دھونے سے شروع کرے، واضح؟ تو مماثل ہے تو دوبارہ غسل، جو مخالف ہے حدث جو سرزاد ہوئی ہے، حیض والا غسل ہو رہا تھا اور جنابت ہو گئی، تو مخالف ہے تو اس صورت میں حیض مکمل کرے اور اس کے بعد جنابت کرے، اس طرح بھی کر سکتی ہے، دو غسل ہو جائے، یا ایک ہی غسل کرے دونوں کی نیت سے، یہ جو کر رہے تھے اس کو چھوڑ دیں، پھر سے ایک غسل کرے دونوں کی نیت، یہ بھی ٹھیک، اور وہ بھی ٹھیک ہے کہ آگے آئے گا کہ غسل جنابت اگر کر لے تو وہ حیض کی جگہ خود بخود بھی کافی ہو جاتا ہے، صرف جنابت آگے آ رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، دو غسل ہیں نا، حیض اور جنابت دونوں ہیں، تو ایک صرف جنابت کی نیت سے کرے، نہ کہ دونوں کی نیت سے، غسل واحد دونوں کی نیت سے یہ کام نہیں کرے، صرف جنابت کی نیت سے اس نے غسل کیا ہے تو اس کا حیض کی جگہ بھی خود بخود کافی ہو جائے۔ ایک خاتون ہے، اس پر فرض کرو غسل استعاذہ باقی تھا، غسل پھر حیض باقی تھا، نہیں کرتی تھی، یا اس کو طریقہ ہی نہیں آتا غسل کا، اس پر غسل نفاس بھی ہے، اس پر جنابت بھی ہے، تو اس نے صرف جنابت کر لیا ہے نا صحیح کر کے، بس وہ والے سارے معاف ہو گئے، وہ بھی ساتھ ہو گئے، یہ بھی آگے آ جائے۔ اذا حدث بالاکبر فی اثناء الغسل فإن كان الاکبر مماثلا، حدث اکبر مماثل ہے للحدث السابق، پہلی حدث کے کل جنابہ فی اثناء غسل الجنابہ، یا ماس میت اب کیا ہے فی اثناء غسل ماس المیت، پہلے ماس میں غسل کر رہا تھا پھر آگے میت کو ماس کر دیا ہے، تو اس صورت میں فلا اشکال فی وجوب الاستئناف، غسل اب دوبارہ سے کرنا پڑے گا، پہلے والا غسل ختم۔ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لَهُ، نئی حدث اکبر پہلی حدث کے مخالف ہے تو لم یبطل غسلہ، یہ سابقہ جو غسل جس میں مصروف ہے یہ باطل نہیں ہوگا، فیتم ہو، اس کو مکمل کر لے، ویاتی بالآخر، اور پھر جو ہے ایک اور غسل کرے، ہاں نہیں، ایک جگہ پہلے ہے کہ پہلے کو چھوڑے اور نیا کرے، جب جنابت سر دے، یہاں ہے حیض والا کرے اس کو مکمل کرے اور اس کے بعد جنابت والے یعنی دو غسل کرے، اور یہ بھی کر سکتی ہے کہ یجوز الاستئناف بغسل واحد لہما، ایک غسل کر لے دونوں کے لیے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ولا یجب وضو بعدہ فی غیر الاستعاذہ المتوسطہ، استعاذہ متوسطہ کے علاوہ جو بھی صورتیں آپ فرض کریں ان کے بعد وضو بھی واجب نہیں ہے، اس میں وضو ہے کیونکہ وہ غسل احتیاطی ہے۔ اچھا، کیا قاعدہ تجاوز جو آپ نماز میں جاری کرتے ہیں
وضو میں جاری نہیں کرتے. وضو میں قاعدہ تجاوز جاری کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. آپ کو شک ہوا ہے کہ چہرہ دھویا تھا یا نہیں دھویا تھا اور آپ دایاں بازو یا بایاں بازو دھو رہے ہیں تو ہم کہیں گے واپس آؤ, چہرہ دھو, پھر ترتیب کے ساتھ چلو. نماز میں آپ کو شک ہے, آپ تشہد پڑھ رہے ہیں اور آپ کو شک ہے کہ سجدہ کیا یا نہیں کیا تو ہم کہیں گے آگے جاؤ, پیچھے نہ آؤ. وضو میں ہم کہتے تھے پیچھے آؤ, تو قاعدہ تجاوز نماز میں جاری کرتے تھے, وضو میں جاری نہیں کرتے تھے. غسل میں قاعدہ تجاوز جاری کرنا ہے یا نہیں کرنا. ایک بندے کو شک ہے, جب جسم دھو رہا ہے اس کو شک ہے کہ سر اور گردن دھویا تھا غسل کی نیت سے یا سر اور گردن نہیں دھویا, تو ہم کہیں گے تجاوز جاری کیا تو آگے جاؤ, جو نہیں کا جاری کیا تو پیچھے آؤ. سیاد کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کو یہاں تجاوز جاری نہ کرو. وضو کل غسل کر, الغسل کل وضو بنا, احتیاط واجب بنا پر. لہذا قاعدہ تجاوز وہی نماز میں, نماز سے آگے عمومیات دینے میں اشکال ہے. واضح. اذا شک فی غسل الراس والرکبہ, شک ہے سر اور گردن دھونے کے بارے میں قبل الدخول فی غسل البدن, بدن کو دھونے سے پہلے, ابھی تو بعد والے جز میں داخل ہی نہیں ہوا, تو یہاں تو یقیناً قاعدہ تجاوز جاری نہیں ہوتا کیونکہ بعد والے جز میں داخل ہی نہیں ہوا. اگر ایک بندے کو شک ہو قیام کے حالت میں کہ میں نے رکوع کیا یا نہیں کیا تو ہم کہیں گے کرو, اس وقت رکوع کا ہم کہیں گے نہ کرو جب بعد والے کسی فعل میں داخل ہو جائے, مثلا سجدے میں یا مثلا وہ رکوع کی طرف جھکنے, سجدے کی طرف جھکنے میں, جھکنا بھی تو ایک فعل ہے. ابھی تو یہ کوئی کسی فعل میں داخل نہیں ہوا تو ہم کہیں گے. ایک بندے کو سورہ انا انزلنا پڑھنے سے پہلے, اس کی بسم اللہ پڑھنے سے پہلے شک ہے کہ میں نے الحمد پڑھی ہے یا نہیں پڑھی, تو ہم کہیں گے یہاں قاعدہ تجاوز جاری نہیں کرنا کیونکہ بعد والے فعل میں تو داخل ہی نہیں ہوئے, اب پڑھو سورۃ الحمد. یہاں بھی ابھی یہ بعد والے میں داخل نہیں ہوا, تو یہاں تو فتویٰ ہے کہ بھئی یہاں تو تجاوز جاری ہی نہیں ہو سکتا, نہ نماز میں اس طرح کے مورد میں جاری ہوتا ہے اور نہ ہی یہاں ہوتا. راجع اس شک کی صورت میں یہ واپس پلٹے گا, وہ عطا بغسل الراس والرکبہ, اور سر اور گردن کو دھوئے گا. یہاں تو تجاوز کا مورد ہی نہیں ہے. وقضا اذا کان بعد الدخول فیہ, بدن دھونے میں داخل ہو گیا تھا اور شک ہوا ہے کہ سر گردن دھویا یا نہیں, تو اب بھی واپس آئے گا علی العاوۃ العظومہ نفی لازم بنا پر, کیونکہ اب یہاں وہی بات آئے گی کہ الغسل کل وضو, ہم نے ادھر اس کو اس کی طرح کر دیا ہے اور قاعدہ تجاوز کو نماز سے نکال کر وضو اور غسل میں نہیں لائیں. وضو میں یقیناً نہیں لائیں گے, روایت ہے ہمارے پاس, یہاں بھی نہیں لائیں گے شاید اس وجہ سے کہ وہاں جو قاعدہ تجاوز والی روایات ہیں ان کو نماز سے باہر نکالنا بڑا مشکل ہے. قاعدہ تجاوز اس میں اشکال ہے, نماز میں ہی رکھو بس. ولا شک فی غسل الطرف الایمن. اچھا اب ایک اور صورت دیکھو, یہاں قاعدہ تجاوز کا کام مورد ہی نہیں ہوگا. ایک بندے کو سر گردن اس نے دھوئی ہے اور بایاں طرف دھو رہا ہے اور اس کو شک ہے کہ میں نے دائیں طرف دھوئی ہے یا نہیں دھوئی, کہا یہاں قاعدہ تجاوز یقیناً جاری نہیں ہوتا کیونکہ بدن جز واحد ہے نہ کہ دو جز ہیں. ہمارے پاس غسل کی کتنے جز ہیں؟ دو, سر گردن اور بدن. یہ جو ترتیب ہے بدن میں یہ کوئی تیسری جز نہیں بناتی بائیں طرف اور یہ دوسری جز بن گئی, ایسے بدن جز واحد ہے. آپ کو جب یہ طرف دھوتے وقت شک ہے کہ ادھر والی دھوئی ہے یا نہیں, تو یہاں سوچو ہی نہیں کہ قاعدہ تجاوز جاری کریں کہ نہ کریں, یہاں نہیں ہوتا کیونکہ آپ اسی میں آئے. ابھی اس جز سے بعد والی میں منتقل ہوتے تو پھر قاعدہ تجاوز جاری کرنے کے بارے میں سوچتے, یہاں نہیں سوچنا, یہاں بعد والی میں جاری داخل ہی نہیں ہوتا. ولا شک فی غسل الطرف الایمن, دائیں طرف دھونے کے بارے میں شک ہے اور بائیں میں موجود ہے تو فلازم علی اجتنابہ حتی مع الدخول فی غسل الطرف الایسر. یہاں احتیاط لازم نہیں ہے بلکہ واجب ہے, فتویٰ ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو جزیں جو ہم کیے ہوئے ہیں دائیں بائیں, یہ غسل کے تین اجزاء نہیں بن رہی ہیں کہ یہ دو جزیں نہیں ہیں, یہ ایک ہی ہے, بدن واحد جز ہے پورا بدن. یہ والی صورت نہیں بن رہی یہاں کے ایک جز کے بارے میں شک ہے اور اس کے بعد والی جز میں داخل ہو گیا, یہ بعد والی جز ہی نہیں ہے, بدن جز واحد.
دو جزء نہیں. اچھا قید فراغ کیا جاری ہوگا؟ کہا قید فراغ ہر جگہ جاری ہوتا ہے. وضو میں بھی جاری کرتے تھے، یہاں بھی جاری کریں گے، نماز میں بھی جاری کریں گے. غسل مکمل کرنے کے بعد شک ہوگا کہ غسل صحیح کیا یا نہیں، تو قید فراغ جاری کر کے صحیح کہیں گے. یا کسی جز کو دھو لیا ہے سر گردن، تو اس کے بعد فارغ ہو گئے ہوں، چاہے بعد والے جز میں داخل ہوں یا نہ ہوں، فارغ ہو گئے اور ہمیں شک ہو کہ صحیح دھویا یا نہیں، تو صحت قید فراغ جاری کریں. قید فراغ جاری ہو. اذا غسل احد الاعضاء، کوئی عضو دھویا ہے، ثم شک فی صحتہ و فسادہ، پھر شک ہوا ہے کہ صحیح دھویا ہے یا صحیح نہیں دھویا ہے، لم یعتن بے شک کی پرواہ نہیں کرے. سواء کان شک بعد دخولہ فی غسل العضو الاخر ام قبل دخولہ فی غسل، انہیں پڑھ دیں کہ تم کہوں. سواء کان شک بعد دخولہ فی غسل العضو الاخر ام کان قبل دخولہ فی غسل العضو الاخر، جس کے بارے میں شک ہے اس سے فارغ ہو گیا ہے، چاہے بعد والے میں داخل ہوا ہے یا بعد والے میں داخل ہونے سے پہلے شک ہو گیا ہے، اس سے فارغ ہے، تو لہذا قید فراغ جاری کرو اور کہو کہ جو مشکوک جز ہے وہ صحیح ہے. واضح؟ اب کیا ہے؟ محتاج المراد زیادہ فوات فی غسل بعد کا اذا ما احراز غسل مسئلہ نمبر یہ جو پچھلا ہے 207، اب ہم نے 208 پڑھ لیا ہے. 207 مسئلے میں ایک تھوڑی اضافہ عبارت اضافی ہے. یہ ایسر کا لفظ ہے نا، ایسر کے لفظ کے بعد لکھتے ہو تو لکھ لو. نام اذا شکا معتاد الموالات بعد فواتحہ، نام اذا شکا معتاد الموالات بعد فواتحہ فی غسل بعض الاجزاء فی غسل بعض الاجزاء ما احراز غسل معظمہا، تو لم یاتن بے شک کے. نام اذا شکا معتاد الموالات بعد فواتحا فی غسل بعض الاجزاء ما احراز غسل معظمہا لم یاتن بے شک کے. یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لکھ لیا ہے، سمجھ آ کوئی لفظ رہتا تو نہیں ہے، لکھ لیں گے. اس کو دیکھیں نا، اس کو سمجھیں کہ ایک بندے کو ہم نے کیا کہا ہے کہ لو شکا فی غسل الطرف الایمن، دائیں طرف کے دھونے کے بارے میں شک ہے اور بائیں میں پہنچا ہوا ہے، یہاں قید تجاوز کا مورد ہی نہیں ہے. فلازم علیہ اجتناب حتی ما دخول فی غسل الطرف الایسر. کہا کہ ایک یہ نام کا جو ہے نا، یہ بات ہو رہی تھی پیچھے کہ قید تجاوز جاری کرنا ہے غسل میں یا جاری نہیں کرنا، تو انہوں نے پہلا مورد لکھا ہے وہ تجاوز کا مورد ہی نہیں تھا. آخری مورد بھی تجاوز کے درمیان میں تجاوز کا مورد تھا، اور وہاں بھی احتیاط لازم بنا پر تجاوز جاری نہیں کرنے کا. اب کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے کو شک ہے کہ میں نے بعض اجزاء دھوئے ہیں یا بعض اجزاء نہیں دھوئے ہیں. غسل سے فارغ اتنا ہو گیا ہے کہ جو بندہ عادتاً سارا اکٹھا ہی کرتا تھا، موالات عرفی باقی رکھتا تھا. فرض کریں ہم شرط نہیں لگاتے غسل ترتیبی میں موالات عرفی کے، دوسرے دن بھی جا کر بعض مثلا پاؤں دھو سکتا ہے غسل جنابت کرنے والا. ایک بندہ عادی یہ ہے، اس کی عادت یہ ہے کہ وہ اس طرح نہیں کرتا، وہ جب غسل خانے میں داخل ہوتا ہے تو سارا غسل مکمل کر کے ہی نکلتا ہے. جیسے ہم عادت ہماری یہی ہے، ہم باہر نکل ہیں. اب ہمیں شک ہے کہ ہم نے بعض اجزاء جو ہے وہ چھوڑ دیے ہوں گے. یہ شک ہے کہ بعض اجزاء چھوڑے ہیں یا نہیں چھوڑے.
بعض اجزاء چھوڑے ہیں یا نہیں چھوڑے. معظم اجزاء اس نے انجام دے چکے ہیں کہ اس کے غسل کو غسل جنابت کہا جا رہا ہے صحیح اور فاسد سے عام جیسے وضو میں آیا تھا. تو یہاں پر موالات کا یہ معتاد تھا اور اب فارغ ہو گیا ہے. معظم اجزاء یقیناً اس نے دھوئے ہیں. اس کو شک ہے کہ بعض اجزاء میں نے دھوئے تھے یا نہیں دھوئے تھے. مثلاً سر میں نے دھویا تھا, جسم بھی دھویا تھا, گردن دھوئی تھی یا نہیں دھوئی تھی, یہ کب جب فارغ ہو گیا ہے معظم اجزاء دھو لی. اب اس کو یہ شک ہے کہ گردن دھوئی تھی یا نہیں دھوئی تھی. اب کیا کریں؟ اس کو کہیں گے واپس آؤ غسل خانے میں, یا یہ فارغ جو ہو گیا ہے 10-15 منٹ ہو گئے اس کے بعد یہ شک ہو رہا ہے. تو کہا یہاں مورد تجاوز سے نکل کر صحت اور فساد والا شک بن جائے گا کہ میرا غسل صحیح ہے یا میرا غسل صحیح نہیں ہے. تو یہاں قاعدہ فراغ جائے گا. معظم اجزاء اس نے دھوئے ہیں, اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں گردن دھوئی تھی یا نہیں دھوئی. اس کو شک ہے کہ مثلاً سر کا یہ حصہ دھویا تھا یا نہیں دھویا تھا. یہ شک اب فارغ ہو گیا ہے, مکمل غسل سے نکل گیا ہے. تو یہ والا بندہ واپس آئے اور اس جگہ سے پھر وہ غسل شروع کرے. گردن جب دھوئے گا تو پھر نیچے والا دھاڑ بھی سارا دھونا پڑ جائے گا. ایسے کرے یا بس یہ صحیح ہے. اس کا یہ والا شک کہ گردن دھوئی تھی یا نہیں دھوئی تھی یہ پلٹ رہا ہے اس شک کی طرف کہ میرا غسل ابھی جو کر کے آیا ہوں یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. موالات ختم ہو گئی ہے جو عرفی نگاہ میں جو موالات ہوتے ہیں. اس کے بعد مثلا نماز میں داخل ہو چکا ہے, اب تو یقیناً ختم ہو گئی ہے. تو یہاں پر اس کا شک پلٹ جائے گا کہ میرا اگر گردن دھوئی تھی تو غسل صحیح ہے, اگر نہیں دھوئی تھی تو غسل صحیح نہیں ہے. تو صحت اور فساد کا شک بن جائے گا اور صحت اور فساد کے شک کی وجہ سے قاعدہ فراغ جاری ہو جائے گا. یہ قاعدہ تجاوز کا مورد ہی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ کیوں تجاوز کا مورد نہیں ہے؟ کیونکہ عرفی موالات ختم ہونے کے بعد اس کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے گردن دھوئی تھی یا گردن نہیں دھوئی. تو اس وجہ سے یہ شک موالات کے بعد جب گردن دھونے نہ دھونے کا شک ہے تو یہ شک پلٹ جائے گا کہ میرا غسل صحیح ہے یا میرا غسل صحیح نہیں ہے. تو عدم اور وجود والا شک اب نہیں رہے گا بلکہ صحت اور فساد والا شک بن جائے گا, اور اس صورت میں قاعدہ فراغ جاری ہے. یہ نئی بات. تو کہا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ تجاوز جاری نہیں ہوتا, یہ اس وقت جب غسل کو مکمل کر کے موالات عرفی ختم نہ کر چکا ہو. اگر غسل کو مکمل کر چکا ہے, موالات عرفی ختم ہو گئی ہے, اس کے بعد شک ہے کہ جی فلاں والا جز میں نے انجام دیا تھا یا نہیں دیا تھا, تو اب یہاں قاعدہ فراغ کا مورد ہوگا. قاعدہ فراغ کہتا ہے صحت کا, تو بس صحیح ہو. سمجھ آئی؟ اس نام کی کا نام ایک مورد ہے جہاں پر ہم اس کو دوبارہ واپس نہیں پلٹائیں گے, صحت کا حکم لگائیں گے. کب؟ اذا شکا معتاد الموالات, وہ بندہ جو عرفی موالات کے ساتھ وضو کرتا ہے اور اس کی عادت ہے غسل کرتا ہے, اور یہ معتاد ہے اس پر, یعنی اس کی عادت ہے کہ وہ موالات عرفی جو ہوتی ہے اس کا لحاظ رکھ کے غسل کرتا ہے. یہ والا بندہ اگر شک کرے بعد فوات الموالات, موالات ختم ہو گئی ہے, باہر نکل آیا ہے اور کاموں میں مصروف ہو گیا ہے, یہ والا بندہ شک کر رہا ہے فی غسل بعض الاجزاء کہ بعض اجزاء مثلا گردن دھوئی تھی یا نہیں دھوئی تھی, ما احراز غسل معظم الاجزاء, معظم اجزاء کے بارے میں اس کو احراز ہے کہ میں نے ان کو دھویا ہے. احراز یعنی اطمینان ہے, یہ گردن دھوئی تھی یا نہیں دھوئی تھی, اور موالات عرفی کے بعد یہ شک ہو رہا ہے. تو لم یاتن بھی شک کے, یہ شک کی پرواہ نہیں کرے گا کیونکہ یہ شک پلٹ رہا ہے صحت اور فساد کی طرح, اور اس میں قاعدہ فراغ جاری کرے گا. یہ اضافہ مہم ہے. ویسے اگر یہ اضافہ نہ ہوتا تو ہم اس کو بھی دوبارہ غسل کرواتے.